بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الانبیاء۔ سورہ الانبیاء مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس جو نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو یہ اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں۔ ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے اور چپکے چپکے باتیں کی ان ظالموں نے کی۔ یا نبی تم جیسا ہی ایک آدمی ہے تو کیا تم پھر بھی جادو کی باتیں سننے کو جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ نبی نے کہا میرا رب ہر بات جانتا ہے، چاہے وہ بات آسمان میں ہو اور چاہے زمین میں ہو، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ کافر نے کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہے، بلکہ نبی نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کوئی نشانی لائے جیسا کہ پہلے رسول لا چکے ہیں۔ ان سے پہلے بھی کسی بستی والے ایمان نہ لائے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل کتاب سے معلوم کر لو۔ اور ہم نے ان کا جسم ایسا نہ بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے، اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ پھر ان رسولوں سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا۔ ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور حد سے آگے جانے والوں کو ہلاک کیا۔ ہم نے تم کو وہ کتاب دی جس میں تمہارے رب تمہاری نصیحت موجود ہے۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیاں غارت کر دی جہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مت بھاگو اور اپنے عیش و مستی کے سامان کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے کوئی سوال کرے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، بجھے پڑے ہوئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے یعنی یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ مشغلہ بنائیں تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے، بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں تو وہ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت چلا جاتا ہے اور تمہارے لیے اس بات سے بربادی ہوتی ہے جو تم گڑھتے ہو۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے آر شرم نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت نہیں چھوڑتے۔ کیا انہوں نے زمین کی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ یہ لوگ جو باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ جو عرش کا مالک ہے ان سے پاک ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اوروں سے پوچھ ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ وحی نہ کی ہو
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سب حالات جانتا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اللہ کی مرضی کے۔ وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے الگ الگ کر دیا، اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی؟ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کھلی راستے بنائے تاکہ یہ لوگ منزل مقصود تک پہنچے، اور ہم نے آسمان کو سرکشت چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج و چاند بنائے، ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے باقی رہنا نہیں بخشا۔ اگر آپ مر جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو برے بھلے سب حالات سے آزماتے ہیں، اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی ہی کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر پر انکار کرتے ہیں۔ انسان جلدی کا پیدا کیا ہوا ہے، میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش کافر جان لے اس وقت کو جب وہ اپنے سامنے سے آگے کو نہ روک سکیں گے، نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ کوئی مدد کرے گا، بلکہ قیامت اچانک آ پکڑے گی تو ان کے ہوش کھو دیں گے، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہو؟ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی ساتھ دے سکتا ہے ان کا ہمارے مقابلے میں، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان سے نوازا ہے، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تم کو وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ یہ بہرے سنتے ہی نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اور اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا عذاب بھی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کی ایک روشن اور پرہیزگار کے لیے نصیحت کی کتاب دی تھی، جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ برکت والی نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سمجھ دی تھی،
اور ہم ان سے خوب واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم واقعی کوئی حق بات لائے ہو ہمارے پاس، یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں سے یعنی ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کے ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کو اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ سب نے کہا کہ اسی لوگوں کے سامنے لائے تاکہ وہ گواہ ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر جھکا دیے اور ابراہیم سے کہا، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تھا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا، ان پر مزید یعقوب علیہ السلام پوتا، اور ہم نے ان سب کو نیک کیا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت بخشی اور علم دیا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بے شک وہ بڑے برے کردار والے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک کردار والوں میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے، جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور مدد دی ان کی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ برے لوگ تھے، سو ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے، جب دونوں ایک کھیتی کے معاملے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا۔ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر تابع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے داؤد علیہ السلام کو زیرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا،
تاکہ تم کو تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر تابعدار کیا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تکلیف دور کر دی جو ان کو لگی تھی، اور ان کو ان کے بال بچے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے اور دیے اپنی مہربانی کے سبب۔ اور عبادت گزاروں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجیے، سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے ذوالنون کو یاد کیجیے جب وہ ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ لوگ دوڑتے تھے نیک کاموں میں اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجیے کہ جنہوں نے اپنی عفت آبرو کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنے روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ ہے تمہارا طریقہ، ایک ہی طریقہ، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف، جھگڑا اور وواد پیدا کیا، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان کے لیے یہ محال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے، اور سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا۔ تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اے کافرو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہی بن کر رہو گے، تم سب اس میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ واستو میں معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ اور یہ سب معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے اور عابد لوگ جو عبادت کرنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کا اس میں شور ہوگا اور وہ وہاں کوئی بات بھی نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دین جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا انبار لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔
ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ تمہارے زور سے کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں رکھتے ہو وہ بھی سب جانتا ہے۔ اور میں یہ نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ الحج مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل گرب والی عورت کو حمل گر پڑے گا، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم و سمجھ کے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنے خالق ہونے کو ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک رحم گرب اور ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض بہت ہی خراب عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کے رونقدار چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ سب قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سزا تیرے ہاتھ کے لیے کی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، پھر اگر اس کو نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اور اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چلا گیا۔ آخرت اور دنیا دونوں کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی فائدہ،
یہ گمراہی ہے انتہائی درجے کی، یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، فائدے کے مقابلے میں۔ ایسا کارساز بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا ہے۔ بے شک اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک تان لے آسمان تک، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا جس کی تمام آیتیں صاف کھلی ہوئی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو مومن ہے اور جو یہودی ہے اور جو ستاروں کے پجاری ہے اور جو عیسائی ہے اور مجوسی آگ کو پوجنے والے ہیں اور جو مشرک ہے، اللہ ان سب کے بیچ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، جانور اور بہت سے انسان، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جماعتیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتی ہے، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالی جل جائے گی، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائے گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائے تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل تعریف ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، برابر ہے، اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو اس میں دین کے خلاف کوئی حرکت کر گیا تو ان کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے بدلا دی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہارے صرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو، اور تاکہ نردھارت دنوں میں ان خاص چوپایوں جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت کے مارے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی منتیں پوری کرے اور محفوظ گھر کا طواف کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے احکام کو احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑے
پھر پرندے اس کو اچک لے جائے یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یا ہمارا حکم ہے، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام سمان کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کو قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچانا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں، اور نماز آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں، تو قربانی کے وقت قطار لائن میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس وقت صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے فرمان کے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اور اے نبی، نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خیانت چوری کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کے سموہ، عیسائیوں کے گرجے اور یہودی کے عبادت خانے اور مسلمان کی مسجد جن میں اللہ کا نام خوب زیادہ لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم جھٹلا جا چکی ہے۔ اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا ہوا میرا غضب۔ غرض کہ ہم نے کتنی بستیاں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، یعنی ان کے رہنے والے کافر و نافرمان تھے۔ سو وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہے، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور تمہارا رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے تم لوگوں کی گنتی کے موافق۔ اور کئی بستیوں کو میں نے مہلت دی رکھی تھی اور وہ نافرمان تھے،
پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس نے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبہے کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کے ذریعے آزمائش ٹھہری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہے۔ اور اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اور جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ان پر کسی نامبارک اور شبھ دن عذاب واقع ہو جائے۔ اس دن ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بھی نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ضرور ان کے اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ ہے بہترین روزی دینے والا ہے۔ ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا، بہت بردبار ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کسی کو اتنی ہی تکلیف دے جتنی کہ اس کو دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جن چیزوں کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ ہی بڑا بلند شان والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو زمین سرسبز تر و تازہ اور ہری بھری ہو گئی؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی چیز زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہے، اور کشتی کو جو اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو زندگی دی ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت قانون مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے بیچ فیصلہ کر دے گا جن معاملوں میں تم اختلاف جھگڑا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں لکھا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کو آسان ہے۔
اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب کافروں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کے چہروں میں صاف طور پر خاموشی کے اثرات دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتا دوں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائے، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب یعنی عبادت کرنے والا اور معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی کی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً زبردست قوت والا، غلبے والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے آئندہ کے حالات کو اور گزرے ہوئے حالات کو، اور سب کاموں کا رجوع لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح کامیابی پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کی کوئی تنگی نہیں کی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ رہے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہو۔ تو تم لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ تو کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے۔